بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن ہم پیارے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام بھی پیارے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی۔ انہوں نے اوپر سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج پہلی بار کھولا گیا ہے، اور اس میں سے زمین پر ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج پہلی دفعہ نازل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر پیارے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے۔ یہ دو نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں کوئی بھی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب فضل الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا ہے۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی کہ پھر شیطان اس کے قریب بھی آ سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نماز فرض کی گئی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمائی، توحید والے یعنی جو بندے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے شرک نہیں کریں گے، ان کی توحید کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ مسند احمد میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھتے رہو، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ رب العالمین نے میری امت کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری 2 آیات سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ساری رات کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا، یا رات کو کئی 100 آیات پڑھ کے سوتا تھا، یا رات کو اٹھ کے کئی 100 آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس بندے کو نیند آ گئی، لیکن سونے سے پہلے اس نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھ سکا، تہجد بھی نہیں پڑھ سکا، کئی 100 آیات کی تلاوت نہیں کر سکا، تو علماء نے لکھا ہے اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کے قیام کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جتنی آیات پڑھتا تھا رات کو اتنی آیات کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آیات اس کو کفایت کرتی ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تمام بیماریوں سے، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ 2 آیات پڑھ لینے سے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جو یہ 2 آیات پڑھتا ہے صرف 3 دن مکمل سورہ البقرہ اگر 40 دن مسلسل تلاوت ہو تو جتنا مرضی پرانا جادو ہو، آسیب ہو، سایہ ہو، نظر بد ہو، ٹونا ہو، تعویذ ہو، رزق کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، 40 دن لگاتار مسلسل سورہ البقرہ کی تلاوت گھر میں چلائیں، شیطان اور جنات کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔
لیکن اگر وقت نہیں تو جو بندہ تین دن سورہ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر سے بھی شیاطین کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ گویا سورہ بقرہ میں جادو کا مکمل توڑ موجود ہے، رزق کی بندش کا مکمل توڑ موجود ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیات کے اندر ہر قسم کا آسیب اس کا توڑ موجود ہے، ہر قسم کی نظر بد اس کا توڑ موجود ہے۔ نات کا، جادو کا، انسان کے وساوس کا حل سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رزق کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔